سر آپ لوگوں نے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلانی تھی نا، اس کے لیے تو پھر بڑے بڑے اعلانات بھی ہوئے، عمران خان کی رہائی کے لیے ایک فورس بھی بنائی گئی، لیکن وہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آپ لوگ اتنا بھی نہیں کر سکے کہ پریشر ڈیولپ کر سکیں موجودہ حکومت پر۔ بات اب رہائی سے رسائی تک پہنچ گئی ہوئی ہے۔ سر آپ کے خلاف بھی تو چارج شیٹ ہے، اور پھر ساتھ میں یہ کہنا کہ ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے، تو ڈی چوک آپ کو بھی پتہ ہے اس کا کانٹیکسٹ نہ آپ کے لیے اتنا آسان ہے، آپ کے لیے بھی تکلیف دہ، اور حکومت بھی پھر اس کو لنکڈ اپ کرتی ہے کہ پھر کوئی انتشار پھیلانے یہ آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے لیے اتنی فکر مند ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دوسرا بڑا لمبا سوال آپ نے داغ دیا، اس پہ آپ نے ڈی چوک کی بات کی، ہر چوک ڈی چوک، اور دوسری آپ نے وہ سوال کیا جی ملاقات کے وجہ سے رہائی والا۔ ڈی چوک والی بات پہ پہلے آتے ہیں۔ ڈی چوک پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک زبردست جگہ ہے۔ یہ پاکستانی نوجوان اور یوتھ کے لیے ایک زبردست اپرچونٹی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی پاکستانی ناراض ہو اپنی قیادت کے پاس آئے، ان کے سامنے بیٹھے بات کرے کہ بھئی ہمیں یہ مسئلہ ہے، اور حکومت بھی انشور کرے، چاہے ہماری ہو یا کسی اور کی، کہ میرا پاکستانی آیا ہے، میرا بچہ، میرے بچی آئی ہے، میرے بزرگ آئے ہیں، ان کو کوئی ایشو ہے، نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، سیاسی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، آؤ ان سے بیٹھ کے بات کرو۔ میرا طریقہ کیا تھا؟ خان صاحب نے میری رسپانسبلٹی ڈالی ہوئی تھی، میں پارلیمنٹری افیئرز تھا، کبھی میرے ساتھ شیخ رشید صاحب ہوتے تھے، کبھی محترم پرویز خٹک صاحب ہوتے تھے، اور کبھی قادری صاحب بھی، مذہبی لوگ آتے تھے، ٹیچرز، نرسز، ڈاکٹر جو بھی آتے تھے، ہم ان سے ملتے تھے۔ میں ان کو کیبنٹ ڈویژن لے کے جاتا تھا، ان کو چائے پلاتے تھے، 3-4 گھنٹے بیٹھتے تھے، ان کے مذاکرات، ان کو پوائنٹس لیتے تھے، کچھ اپروو ہو جاتے تھے اسی وقت، کچھ خان صاحب کے پاس لے جاتے تھے، پیسفلی وہ ڈسپورس ہو جاتا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو پیسفلی ایمیکیبلی حل کریں، کشمیر کو بھی کریں، وہاں خان صاحب سے فائدہ نہیں، وہ خان صاحب پہ یقین کرتے ہیں۔ یہ جو ڈی چوک والی بات ہے نا، ہر چوک ڈی چوک، میں پورے پاکستانیوں کو کہتا ہوں، میری بات چلائیے گا۔ 14 اگست کی رات تمام پاکستان کی آزادی منائیں۔ آزادی کے دن، آزادی کی رات کوئی احتجاج نہیں ہوتا۔ ہاں ایک کام کریں، ہم ایک سیاسی تحریک سے بنا ہوا ملک ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ سے نہیں بنا۔ ہر جماعت کا بندہ ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا، اور آپ کا جو بھی جھنڈا ہے، پی ٹی آئی ہے، نون ہے، جو بھی، اپنا اپنا جھنڈا بھی ساتھ لیں، پاکستان کا جھنڈا یہ والا ہونا چاہیے ذات میں، اور پاکستان زندہ باد ریلیز نکالیں، پورے پاکستان میں نکالیں۔ تو اگر تحریک انصاف کے والے سے بات ہے، میں تحریک انصاف کے ہر کارکن کو، علی محمد عمران خان کا ایک پرانا ساتھی ہے، ورکر، آپ کو یہ کہتا ہے آپ 14 اگست کی رات نکلیں، پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، تحریک انصاف کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، اور ایک نعرہ ہو، پاکستان زندہ باد، نکلیں، بالکل منائیں۔ جہاں تک رسائی اور دبائی کی آپ کی بات ہے، سر یہ ڈی چوک کی میں نے بات اسی لیے کی کیونکہ پی ٹی آئی کی اپنی تاریخ جو ہے ڈی چوک کے حوالے سے بڑی تکلیف دہ ہے، تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آر یو گائز ریڈی دوبارہ سے اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے؟ کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم تو بڑے سختی سے نپٹیں گے۔ آپ یہ سوال حکومت سے کریں، یہ جمہوریت ہے نا، جو بھی ہے برائے نام ہی ہے، صحیح، آئین بھی ہے، جتنا بھی عمل ہو رہا ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، جتنی بھی آزاد ہے، لیکن آپ حکومت سے یہ پوچھئے، امید ہے آپ پوچھیں گی، کہ اگر آج دوبارہ کوئی پاکستانی آتے ہیں تو 26 نومبر کی طرح پھر ان کو گولی ماریں گے یا ان سے بات کریں گے؟ کیا ڈی چوک پاکستان میں قتل گاہ بنے گی، یا ڈی چوک پاکستان میں سیاسی ارتقاء کی ضامن بنے گی؟ اور آپ نے وہ سوال پوچھا تھا، اس کا جواب رہ گیا، دوبارہ سن لیں۔ آپ نے کہا کہ رہائی سے رسائی، تو رسائی ہوگی تو رہائی ہوگی، انشاءاللہ رہائی ہوگی، میرا لیڈر نکلے گا، قوم کا یہ بیٹا نکلے گا، اللہ کرے گا۔ میری دعا ہمیشہ پاکستان سے جڑی ہوتی ہے، میں الیکشن میں بھی یہ دعا کرتا ہوں، جب میرا اپنا الیکشن ہوتا ہے، اور خان صاحب کے لیے بھی یہ ہے، میں اپنے الیکشن میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، جلد سے میں کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس ہونے سے، پارلیمنٹ میں جانے سے پاکستان کی خیر ہے تو تب مجھے پاس کر۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ اگر عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے میں پاکستان کی بقا، خیریت ہے، سلامتی ہے، یا اللہ عمران خان صاحب کو ایک بار پھر پاکستان کا وزیر اعظم بنا، لیکن سیاسی راستے سے، پرامن راستے سے، اور جمہوریت کے راستے سے۔ بالکل علی محمد خان صاحب، آپ کو پی ٹی آئی کے نظریاتی رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے، آپ ایک نظریاتی کارکن ہیں جو ہر مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ حالیہ کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ ایسے عناصر بھی سامنے آئے جن پر نظریاتی سے زیادہ موقع پرستانہ سیاست کا الزام لگایا گیا ہے۔ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پارٹی اب اپنے اصل بانی کے نظریے سے ہٹ کر کسی دوسری سمت جا رہی ہے؟ دوسرا، ایک پارٹی میں جو گروپ بندیاں ہیں، جس طرح کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، اب 1-2 دن سے خبروں میں ہیں جو اختلافات جو کہ پارٹی کے اندر طے ہونے چاہیے تھے، گھر کی بات تھی، گھر کے اندر طے ہونی چاہیے تھی، اب وہ ٹی وی سکرینز پہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے ایک پارٹی کے لیے؟
اسپیشلی اس وقت؟ this is a weak point. یہ مطلب انسان کو سب سے زیادہ تکلیف یا نقصان مخالف نہیں پہنچاتا، اندر انسان کی بے اتفاقی جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے. ہماری اسلام کی تاریخ بھی اس سے بھری پڑی ہے. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں اپنے سیاسی رفقا سے کہ آپ میں سے شاید میں عمر میں کچھ سے کم ہوں گا، لیکن پارٹی میں وقت کے حساب سے شاید آپ میں سے کچھ سے میں زیادہ ہوں. میں سمجھتا ہوں سیاست میں مسائل آتے ہیں، کامیاب اور اچھے لوگ یہ ہیں وہ ہوتے ہیں جو اپنی جماعت میں بھی اور ملکی معاملات میں بھی، سب چیز کبھی بھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن کامیاب لوگ وہ ہیں جو مسئلے کو حل کریں بجائے اس کے کہ مسئلے سے بڑا مسئلہ بنائیں. اور اس وقت دیکھیے، اگر آپ کا کوئی گھر کا بڑا بیمار ہو یا مسئلے میں ہو یا اس کو کوئی تکلیف ہو یا وہ کوئی بھی ایشو ہو جائے تو آپ پھر اکٹھے ہوتے ہیں. آپ آپس کی لڑائی بھول کے اپنے بزرگ کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں. تو اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ بھی ٹریول کرتی ہوں گی، آپ ظاہر جرنلسٹ ہیں، لوگ آپ کا بھی ایک نقطہ نظر ہوگا، لیکن لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. یقین جانیے، not because I'm PTI، جسٹ ایز اے پاکستانی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی پیٹرول پمپ میں چلے جائیں، کسی اتوار بازار میں چلی جائیں، کسی بازار میں چلی جائیں، ہسپتال میں، کسی بھی جگہ، روڈ پہ، کسی پکنک اسپاٹ پہ، کہیں بھی آپ چلی جائیں، ایک ہی سوال ہوتا ہے، عمران خان کو کب چھوڑ رہے ہیں؟ عمران خان کو کب چھوڑ رہے ہیں؟ چھوڑ میرے ساتھ بھی کوئی آدھے، اس ملک کا ایک ہیرو ہے، اس کو بھی آنے دے سیاست میں دوبارہ. میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کی بہتری ہوگی اور یہ انتہا پسندی کم ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، یہ تینوں بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں. ان کو بیٹھنا ان کی چاہیے، ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ایک اپرچونٹی یہ نظام دے. اس پہ میں اس پوائنٹ کو روکتا ہوں. یہ جو نظام ہے، سیاست کے ساتھ بھی ایک نظام ہے نا، زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. اس نظام کی ایک ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، ملک کے لیے سب مل کے بیٹھے ہیں، بالکل ملک کے بڑے مل کے بیٹھے ہیں. ان کو بیٹھنے دیں، ان کو بیٹھنے دیں، صحیح، ان کو بیٹھنے دیں اور چیک کریں اور ایک موقع دیں کہ سیاسی لیڈرشپ میں صلاحیت ہے اس ملک کو اس منجدار سے نکالنے کی. میں سمجھتا ہوں ہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک سر کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ آپ جاتے ہیں تو ہر بندہ یہی پوچھتا ہے کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے، تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ پارٹی کی بھی نااہلی اور ناکامی ہے کہ وہ کوئی حکومت پہ کوئی پریشر ڈیولپ نہیں کر سکے؟ اب تک کوئی ایسی تحریک اتنی ایفیکٹو نہیں کر سکے کہ وہ پریشر میں آئے اور وہ آپ کی ملاقات ہی کرا دے، رہائی تو دور کی بات. نہیں، اس کو آپ نے بہت ہی سویپنگ سٹیٹمنٹ میری بہن دے دی ہے، لیکن کسی حد تک آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. سیاست میں جتنا میں اس چیز کو سمجھا ہوں، میں طفل مکتب ہوں اس فیلڈ میں سیکھ رہا ہوں، میں سیاست کا اپنا طالب علم ہوں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک لفظ ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی. سیاست ایک ایسی موٹر وے ہے جس میں جب آپ 120 پہ جا رہے ہیں اس میں غلطی کی گنجائش بڑی کم ہوتی ہے. ایک اپرچونٹی آتی ہے تو انگریزی میں وہ کہتے ہیں نا کہ اپرچونٹی نیور اسٹرائکس ٹوائس. تو اگر آپ کو ایک اپرچونٹی ملی ہے سیاسی حل کی، اس سے فائدہ لیں. تو میں اس میں اتنا، اس حد تک، زیادہ نہیں، اس حد تک دوش اپنی جماعت کو ضرور دوں گا کہ میرے خیال میں جو میں نے خان کے سامنے بات کی تھی، کسی میں ضرورت نہیں کہ میں نے کی. احتجاج کی بھی، مذاکرات، دونوں باتیں کرتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ خان صاحب اگر احتجاج کا سب سے بڑا موقع تھا تو وہ 8 فروری الیکشن چوری ہونے کے بعد 9 فروری کو تھا کہ اگلے دن ہم پیسفل احتجاج کی کال دے دیتے. خان صاحب نے مجھے ایک بے بس سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ علی، میں اگر باہر ہوتا میں اس دن احتجاج کی کال دے دیتا. وہ ایک موقع ہم نے سب سے بڑا احتجاج کا وہ مس کیا. اور مذاکرات کے بارے میں یہ کہوں گا کہ 26 نومبر کو اگر کوئی اپرچونٹی تھی، میں نہیں تھا مذاکرات میں. ہاں، 25 نومبر کو میں اڈیالہ کے باہر ضرور تھا، کیونکہ مجھے گور صاحب نے کہا تھا کہ خان سے ملنا ہے، مجھے نہیں ملنے دیا. میں ملتا تو میں ضرور بات کرتا کہ اس چیز کو پیسفلی حل کریں. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ موقع اور ضائع ہوئے ہیں، لیکن یہ جو والا ہے، یہ ابھی جو شہباز شریف صاحب نے 2 بار بجٹ سیشن میں مذاکرات کی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری قیادت کو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. چاہے گور صاحب بیٹھیں، چاہے راجہ صاحب بیٹھیں، اور چغزئی صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور ہماری بھی بنتی ہے. یہ ایک اپرچونٹی ہے، اس کو ضائع نہ کریں. مذاکرات سے جب مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس کو روڈ پہ حل نہ کریں، کیونکہ جب آپ روڈ پہ نکلتے ہیں تو اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. بہت نقصان یہ قوم، یہ جماعت، یہ ریاست، یہ سب کچھ چیز آپ اور ہم سب اٹھا چکے ہیں. مزید اٹھانے کی سکت نہیں ہے اس نظام میں.
ہمیں اس پہ مجبور نہ کیا جائے کہ پورے ملک سے ہم نکلیں. جو ارادہ ہو چکا ہے اس سے پہلے کی کوشش کریں کہ بات حل ہو جائے. نہیں ہے تو پھر احتجاج کا راستہ ہے. اللہ خیر کرے. تو سر مذاکرات کے لیے ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو یہی سنا جا رہا ہے کہ مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے. البتہ جے یو آئی کے ساتھ ایشو ٹو ایشو بات چیت جاری رکھی جا سکتی ہے، یہ کہنا ہے آپ کی پارٹی کا. کیا موجودہ پوزیشن کی صف بندی میں جے یو آئی کے ساتھ اتحاد یا مفاہمت پی ٹی آئی کے لیے کوئی گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میری سیاست پاکستان اور عمران خان کے لیے ہے. کوئی جو بھی کہے، میں کسی کا پابند نہیں ہوں. میں صرف ایک بات کروں گا، پاکستان کی خاطر اور عمران خان کی خاطر ہمیں اپنے بدترین دشمن کے در پہ بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ہم اپنے آپ پہ قدغنے نہ لگائیں. اگر عمران خان کی رہائی کا کوئی راستہ نکلتا ہے، ہمیں اس کے لیے بات کرنی پڑتی ہے. ہم زرداری صاحب سے بھی بات کریں، مولانا صاحب سے بھی بات کریں، میاں صاحب سے بھی بات کریں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داروں سے بھی بات کرنی پڑے تو کریں، تاکہ خان صاحب نکلیں. جب خان صاحب نکلیں گے، قوم کا بڑا آدمی ہے، بڑا لیڈر ہے، جب وہ نکلے گا جماعت کو پھر وہ سنبھالے گا. ہم بھی تھوڑا ریلیکس کر جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو محدود نہ کریں، اور خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اس سیاسی نظام کی بحالی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے جس سے بھی بات کرنی پڑے ہمیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اور سر یہ ملک میں یہ جو ایک اور بحث بھی بڑی شدت اختیار کر رہی ہے کہ موجودہ سیاسی اور حکومتی ڈھانچہ اپنی کارکردگی کے اعتبار سے ناکام ہو چکا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ نظام واقعی ایک طرح کے سسٹم کلیپس کا شکار ہو چکا ہے، یا مسئلہ نظام کا نہیں بلکہ اسے چلانے والے سیاسی قیادت اور ادارہ جاتی طرز حکمرانی کا ہے؟ اور اگر موجودہ نظام اپنی مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام ہو چکا ہے تو کیا پاکستان کو کسی نئے سیاسی اور انتظامی نظام کی ضرورت ہے؟ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی اور ہے. تو اب پورا نظام چینج کیا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا سٹیپ ہوگا. اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اور ہماری مقتدرہ کو سب کو مل کے بیٹھ کے کرنی چاہیے. بات میں کوئی امر مانے نہیں ہے، لیکن یہ سوال میں نے پرسوں ترسوں کیا پختونخوا ہاؤس پریس کانفرنس میں. محسن صاحب نے یہ بات کی ہے کہ نظام کولیپس کر گیا ہے. سب کہتے ہیں بالکل کر گیا ہے، لیکن اس کولیپس کرنے میں سب سے بڑا رول کس کا ہے؟ پیچھے سے نظام چلتا کدھر سے؟ اور یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں کتنی کوئی آزاد ہوتی ہیں؟ میں سچی بات کروں گا، ضرورت سے زیادہ یہ کہنا کہ سارا کچھ انہوں نے بٹھا دیا ہے تو 78 سال کا گند ہے، اس لیے سب نے مل کے صاف کرنا ہے. ہمارا 3.5 سال کا حصہ ہے، میاں صاحب کا 40 سال کا حصہ ہے، اور محسن صاحب جس جماعت سے ہیں ان کا 78 سال کا حصہ ہے. تو پھر بجائے اس سے کہ ایک دوسرے کے سر پہ ہم اس چیز کو منڈیں، اس طرح نہ کریں. آئی تھنک ٹائم از ناؤ کم کہ سب بیٹھیں، مقتدرہ بھی، وہ بھی ہمارے بھائی کو، ملک دشمن تو نہیں ہے نا، وہ بھی اس ملک کو بچانے والے ہیں بارڈرز پہ، اور ہم لوگ اس ملک کو چلانے والے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چلانے والے ہیں، کوئی ہمیں چلانے دے. ملک سے بڑا تو مفاد نہیں ہے نا. بیٹھیں سوچیں آپ نے کیا کرنا ہے. اس ملک کو پارلیمانی چلانا ہے، پریزیڈنشل چلانا ہے، چھوٹے صوبے اور کتنے بنانے ہیں، نہیں بنانے ہیں تو کب بنانے ہیں، آئین میں کون سی ترمیم کرنی ہے. ایک چیز البتہ ہم سمجھ لیں کہ ملک 25 کروڑ کا ہے، اس میں بہت سی قومیتیں رہتی ہیں. ہمیں ایک چیز اکٹھی کر سکتی ہے دوبارہ، اور وہ انصاف. اگر آپ نے انصاف پہ چلانا ہے تو آئے بیٹھے بات کریں. ڈنڈے سے چلانا ہے تو چلا کے دیکھ لیں، چل نہیں رہا ویسے بائی دی وے.